کیا پتا چلا؟ یہ بڑے قیمتی دن آنے لگے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس سال بھی ابھی تو شروع ہونے لگے نا، اور اگلے سال کا تو بالکل نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں کہ نہیں، اب یا اگلے سالوں میں. کہیں ہم اس سے پہلے ہی دنیا سے نہ چلے جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں. اس کے لیے ہم نے ان 10 دنوں کو قیمتی دن بنانا ہے. لفظ لکھیے قیمتی. قیمت کیا ہوتی ہے؟ آپ میں سے کس کس کا نام سمینہ ہے؟ سمن، سمین، ہاں تو سمینہ کہتے ہیں قیمتی کو. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ذی الحج کے ان 10 دنوں کو قیمتی بنانے کے لیے. کوئی چیز قیمتی کب بنتی ہے؟ جب اس کی ورتھ ہو. نارویجین میں کہتے ہیں ورڈی. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورتھ. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، ویلیو ہی کہتے ہیں اردو میں. دیکھیں ذرا میری اردو ہے جی، ایسی زبانیں بگڑتی ہیں. لاسٹ فرائیڈے بات کی تھی نا ہم نے. یعنی ویلیو سے مراد سونا ہے، اس کو بیچنے جائیں گے تو اس کی قیمت پتہ لگ جائے گی. سوچیے ذرا، لکھیے ذرا. آرٹیفیشل زیور کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو یا کتنا ہی سستا کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی مہنگا ہو، اینڈ پہ اس کا کچھ نہیں. ڈائمنڈ کی کیا ویلیو ہے؟ زیرو. آپ نے، میں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے. دیکھیے رمضان کے 30 دن تھے ہمارے پاس. لانگ ٹرم پلاننگ کی تھی. ذی الحج کے صرف 10 دن ہے. یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. دنیا میں اللہ کچھ لوگوں کو لمبی عمر دیتا ہے، کچھ کو چھوٹی دیتا ہے. رمضان کے نیکیوں میں لمبی عمر والوں کا اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں رمضان جتنی لمبی عمریں ملیں. من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی اور اس نے اچھے کام کیے، اللہ کے ہاں وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کی عمر شاید ذی الحج کے 10 دنوں جتنی ہو. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ جو کوانٹٹی ہے نا، ایج، سالگرہ، بش ڈاک، یہ نہیں ہے. قیامت کے دن چھوٹی سی زندگی مگر کوالٹی لائف. گنتی کے چند سال قیمتی بنا کے جائیے. یہ پیغام ہے آج کے ہمارے اس سیشن کا. اگر ابھی سے ہم نے آخرت کے لیے جوڑنا شروع کر دیا نا، تو کل وہاں کیا ہوگا؟ ہماری نیکیوں کا گلہ بھرا ہوا نکلے گا. لفظ گلہ سن کر کس کے ماضی کی طرف، کس کے دماغ میں ماضی کا وہ مٹی کا گلہ آ گیا؟ مٹی کا ہی ہوتا تھا، لوہے کا نہیں ہو سکتا. توڑے گا کون؟ گلے میں پیسے ڈالی جاتے پتہ بھی نہیں کتنے. ایسے ہی ہے نا. اور جب اس میں مزید پیسے، سکے یا نوٹ نہ جائے تو سمجھو بھر گیا. پھر وہ دن ہماری زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہوتا تھا جس میں وہ گلہ ٹوٹتا تھا. پھر اس دن پتہ چلتا تھا چوانیاں کتنی تو ٹھنیاں کتنی. آج میں اور آپ اپنی زندگی، جس کا عمر مجھے نہیں پتا 30 سال ہے کہ 10 سال ہے یا 60 سال ہے یا 80 سال ہے، کیسے ہے، آج نیت کیجئے کہ اس کے ایک ایک دن کو گلے میں ڈالے ہوئے اس سکے کی طرح ہم نے محفوظ کرنا ہے. موت کے وقت یہ گلہ ٹوٹے گا اور اس دن ہماری نیکیوں کا بھرم کھل جائے گا. کچھ کا گلہ خالی نکلے گا، کچھ کے اندر آپ کو پتہ ہے کھوٹے سکے ہوں گے. کئی لوگ کھوٹے پیسے بھی ڈال جاتے تھے، پھٹے ہوئے نوٹ نکلیں گے. کچھ کے بڑے کھنکھناتے ہوئے چھن 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 کرتے ہوئے سکے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ اصلی اور نکلی زیور کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ وزن سے. کئی چیزیں آتی رہتی ہیں، الحمدللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریسرچ کر کے تحقیق کروائی جائے. لیکن ایک کوئی ایسی چیز تھی تو پتہ نہیں کہ اس کو دیکھتے یا کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کیا ہوگی. تو جو ساتھی تھے ساتھ، تو میں نے انہیں کہا کہ اس کو ذرا ڈبل چیک کرا لیجئے، پھر اس کو اسٹال پہ رکھیے گا. خیر وہ گئیں، ویسے بھی جاتی ہیں، تو اگلے دن جو ان کی بات تھی وہ پہلے تعریفوں کے پول تھے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے کہا کہ کیا پتہ لگنا کہ وہ واقعی اصلی نہیں تھا، دیکھنے میں 100% اصلی.
تو کئی لوگ آپ کو سونا لگ رہے ہوتے ہیں، ان کو دل کی تجوری میں رکھتے ہیں، اور کبھی پتہ لگ جاتا ہے وہ تو سونا نہیں، وہ تو پیتل تھے، تو پھر آپ نا دل کی تجوری سے نکال کر نا تو ان کو اپنے کہہ لیجئے کہ پھپڑوں میں رکھ لیں، اور کچھ پتا چلتا ہے وہ پیتل بھی نہیں، لوہا تھے، کھوٹ تھے، تو ان کو بس وہاں ڈیکوریشن پیس بنا لیں۔ پہلے سنایا ہوا ایک واقعہ جیسے یاد آ گیا تو سنا دیتی ہوں کہ ایک شخص تھے، تو وہ جیسے پہلے دور میں انڈیا پاکستان میں لوگ مجبوریوں میں سونا رکھا جاتے تھے، پیسہ لے جاتے تھے، جس کو کیا بولتے ہیں، رہن رکھنا۔ تو ایک ساہوکار صاحب تھے، بڑے اچھے نیک بزرگ تھے، ایک بندہ آیا کہنے لگا یہ سونا میرا رکھ لیں تو اتنے پیسے دے دیں، تو 2-4 مہینے کا ٹائم کر کے کہا کہ لے جاؤں گا، پیسے لے جاؤں گا، تو چیزیں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق دے دیا، اور وہ جو چھوٹا تھا کہا چھوٹے اس کو تجوری میں رکھ دو۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 ماہ گزر گئے، ڈیڈ لائن آ گئی، وہ بندہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، آ جائے گا پھر کیا، آپس میں کیا ہوتا ہے، 1-2 ماہ اور گزر گیا، کوئی بدگمانی نہیں آئی، اٹس اوکے، پھر کیا، اصل تو آپ اپنا بنے نا۔ خیر انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا تھا، ایک دن کو ضرورت پڑ گئی، لین دین کرتے تھے، اور ٹرمز بھی یہی ہوتی تھی کہ وقت پہ اگر نہ دے سکا تو وہ پیسے تو اپنے لے گیا تو اس کی چیز بیچ کے پیسے لے لیتے ہیں، کھڑے کر لیتے ہیں، جیسے کوئی کرنسی کے بدلے میں دوسری کرنسی لے جائے۔ انہوں نے کہا چھوٹے وہ ڈلی لے کے آؤ، جاؤ سنار کو اس کو بیچ کے پیسے دے دو۔ اچھا جی، چلے گئے، جب سنار کے پاس وہ ڈلی گئی تو وہ جو چھوٹے کا منہ کچھ اور ہی چھوٹا ہو گیا ہوگا، واپس آ کے کہتا ہے کہ سیٹھ صاحب یہ تو سونا نہیں ہے، وہ تو ہاتھ کر گیا آپ کو، اب نہیں آیا، اس نے آنا ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں سونے میں آپ کو پتا آپ کا ویار چلتا ہے کہ بندہ موجود ہے کہ نہیں، نیٹ سے لوگ کیوں نہیں خریدتے کہ پتہ نہیں بعد میں وہ بندہ آئی ڈی بدل کے چلا گیا تو کہاں جائے گا۔ اب ادھر یہاں سوچئے، یہ آخری لفظ ہے میرے آج کی گفتگو کے، کل انشاءاللہ اسی سے آگے چلیں گے۔ یا تو سیٹھ صاحب کو دل کا دورہ پڑ جاتا کیونکہ پیسے وہ لے گیا تو پیتل کیا لوہا دے گیا، لوہے پہ رنگ چڑھا، یا وہ زبان گندی کرتے، یا ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا، یا ABCDC۔ انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا، بس ایک کام کیا، اور وہ کیا تھا، اب وہ ڈلی تو ہاتھ میں تھی نا چھوٹے کے، سنار نے تو لی نہیں، تو سیٹھ صاحب نے کہا کہ اب اس کو تجوری سے نکال دو اور وہ شیشے کے شوکیس میں رکھ دو، اس کی اوقات ہی اتنی ہے، یہ سونے پہ پیتل تھا، یہ نکلی تھا، کھٹا تھا، اب اس کو کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں، یہ باہر ہی پڑا رہے۔ زندگی میں یہ سبق لیجئے، آپ اور میں بظاہر لوگوں کی نظروں میں بڑے نیک ہیں، میں آپ کو بڑی نیک لگ رہی ہوں اس وقت معذرت کے ساتھ، آپ تو چلے یہاں میں ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں نا، باہر والوں سے تو پوچھئے، ہمیں لگتا ہے جو ہمیں نیکیوں کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اگر کھوٹ ہوا نا دل میں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور بتاتے کچھ ہیں، پڑھتے کچھ اور پڑھاتے کچھ، باتیں کچھ ہیں اور جب زندگی میں ہمارے عمل کے وقت آتے ہیں تو ہم کچھ اور ہیں، تو واللہ ہی ہم اس نقلی سونے کی ڈلی کی طرح جس پہ سونے کا پانی پھرا ہوا ہے، بلکہ گولڈن کاغذ ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن موت کے وقت جب ہماری نیکیوں کا گلہ کھولنا ہے نا، تو یہ نہیں کہنا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور وہ چھن چھن کرتی ہوئی جو نیکیوں کے سکے لوگ سوچ رہے تھے نا فلاں مرا ہے تو کیا نکلا ہے، وہ سارے کھوٹے ہونے ہیں۔ اللہ ہمیں برے حساب سے بچائے، بری باتوں سے بچائے۔ ہماری ساری ایکٹیویٹیز جس پہ آج میں اور آپ بزی ہیں، جس کو سرگرمیاں کہہ لیجئے، جس کے لیے ہم کھپ رہے ہیں، جس کے لیے ہف رہے ہیں، جس کے لیے قد اونچا کر کر کے پبوں کے پار اور انگلیوں کی بلکہ ٹوز پہ کھڑے ہو رہے ہیں، موت سے ضرب لگتا ہی انٹو ملٹی پلائی 0 ہو جائیں گے۔ جنہوں نے آج ہمیں کھپایا ہوا ہے 0 ہو جائیں گے، ہم سب 0 ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج نیکیوں کو جمع کریں۔ پہلی مائیں بیٹیوں کے ابھی ذرا سے ہوش اٹھاتے، سر اٹھاتے ہی اس کے لیے جوڑ جوڑ کے چیزیں رکھتی تھیں تاکہ جہیز کی پیٹی بھر جائے اور شادی کے وقت مشکل نہ آئے۔ پتہ نہیں وہ بچی نے بھی زندہ رہنا ہے کہ چیزوں نے بھی رہنا ہے کہ نہیں۔
آپ کی میری یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنی ہے، کھوٹی نہیں، سچی نیکیاں، صرف وہ کام نہیں کافی جو ہم ہر روز نیکی کے کرتے ہیں۔ آج یہ سکھایا آپ کو، کوشش کی ہے سکھانے کی، اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں ان روزمرہ نیکی کے کاموں سے زیادہ بڑھ کر کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ اسی سے کل بات شروع ہوگی ڈے 2 پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ جو لوگ آن لائن پہ سن رہے ہیں وہ اپنے فیڈ بیک لکھیے، زوم والوں کو انشاءاللہ اینڈ پہ موقع دیا جائے گا، اور یہاں والے بھی ہمارے سے بعد میں شیئر کر سکتے ہیں۔ کل کا ہمارا سیم سکیجول ہے۔ آپ سب جو بھی لوگ نئے ہیں الحمدللہ آج جگہ دیکھ لی، پتہ لگ گیا، اور ماشاءاللہ آج ہی آپ لوگ اتنے ہیں، کل مجھے یقین ہے آپ سے ڈبل ہوں گے۔ اور کل اپنے ساتھ نئی برانڈ نیو چم کرتی ہوئی کاپی لے کے آنی ہے، اور خوبصورت نرم لکھنے والا پین لے کر آنا ہے، 2 رنگوں کا ہو تو بہت اچھا ہے۔ اور یہ ساری انسٹرکشنز گھر سے سننے والوں کے لیے بھی ہے۔ کل ہم آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس کئی موقع ہیں سمر کورسز کے ہیں، آپ جو آ رہے ہیں آج بھی آئیں گے ہمارے بس یہاں پیرس میں، اللہ کی توفیق سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی جگہ میں ایکسیلنٹ سمر کورس آفر ہو رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیل سامنے ریسیپشن پہ ساتھی بیٹھے ہیں۔ فرسٹ کم فرسٹ گیٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کلاس روم کا ایک سائز ہوتا ہے، جس وقت وہ سائز پورا ہو جائے گا ہم مزید لوگ نہیں لے سکیں گے باوجود کوشش کے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جہاں بھی رہیں وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہی آپ میں سے جن کے بچے آلریڈی سیٹرڈے کلاس ہوتی ہے ادھر جو آپ کی ریگولر کلاسز ہیں، ان کے لیے بائی ڈیفالٹ یہ فرسٹ ٹائم پہلے ان کو موقع دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کا باہر فلائر نہیں دیا، آپ سب میں سے اگر کسی نے نہیں آنا تو وہ بتا جائے تاکہ اس کی جگہ ضائع نہ ہو، اور اگر کسی نے اپنے دوستوں کے بچوں کو لانا ہے کل سے ان کو لائیے، یہاں آپ کے فارم سب کچھ ریلیٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے نہیں 2-3 دنوں میں رجسٹریشن کلوز بھی ہو جائے۔ یہ پیرس کا کورس ہمارا آن لائن نہیں آئے گا بچوں کا، ہاں آگے جو عورتوں کے ساتھ ہوگا وہ ہم آپ کو بیچ میں بتاتے رہیں گے۔ اب جو باہر والے سن رہے ہیں وہ کیا کریں؟ تو اللہ کی توفیق سے آن لائن کے مختلف میڈیمز کے تھرو ہمارے ڈیفرنٹ کورسز آفر ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ فلائرز بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کے لیے انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کر دیں گے، تو آپ لوگ اپنے بچوں کو پھر آن لائن کورسز میں ڈال سکتے ہیں، جس میں اس دفعہ ایک اردو کورس بھی آ رہا ہے بچوں کا، اردو لینگویج میں، کیونکہ کئی لوگوں کو انگلش اچھی نہیں لگتی، انگلش میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ناروے میں نارویجین لینگویج میں بچوں کا آن سائٹ کورس آفر ہو رہا ہے میرا عید کے بعد 11-12 سے، اور باقی کچھ پاکستان کے کورسز آلریڈی شروع ہو چکے ہیں۔ مجھے میرا گمان ہے کہ اس میں سیالکوٹ، گجرانوالا اور جوہر آباد کے بھی ہیں، تو اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ ہاں ایک بات جس پہ بات پوری ہوگی، بچیوں کو لے کر آئے، جو گھر سے سن رہے ہیں ساتھ لے کر بیٹھیے کاغذ قلم کے ساتھ، اور یہ ہال کال بوڑھوں کو جگہ دے سکے تو دیں گے، اگلی روز میں جوان ہوں گے۔ یہ میں آپ کی یوتھ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب بھی جوان، آپ پتہ شاب کون سی ایج ہوتی ہے؟ ورچولی سیریز میں بتا چکی ہوں، شاب کی عمر 40 سال تک رہتی ہے، تو ماشاءاللہ ابھی تو آپ میں سے بہت سارے جوان ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زوم سے مائک لینا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ جی جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ استاذہ جی الحمدللہ